بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود و صلوات بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت بلال قیامت کے دن مؤذنین کے سردار ہوں گے اور ان کے پیچھے صرف مومن ہی ہوگا۔ اذان دینے والے قیامت کے دن اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں ایک دن اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور رازداری کے طور پر ان سے کوئی بات کی تو وہ رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور اسی طرح رازداری کے طور پر کوئی بات کی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا، پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مجھ سے رازداری کے طور پر بات کی تو مجھے یہ اطلاع دی کہ آپ کسی مرض میں وفات پائیں گے۔ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں رنج اور ستم سے رونے لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دوبارہ اسی طرح رازداری سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے سب سے پہلے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گی۔ تو مجھے خوشی اور میں ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں یہ تفصیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات میں جس دن یہ واقعہ ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرنا چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کیا بات فرمائی تھی جس کی وجہ سے تم پہلے رونے لگی تھی اور پھر جلد ہی ہنسنے لگی تھی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن نہیں بتلایا بلکہ یہ کہا کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رازداری کے ساتھ فرمائی ہے اس کو میں ظاہر نہیں کر سکتی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر ان سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں اس مرض میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا تو میں رنج و صدمہ سے رونے لگی تھی۔ پھر جب دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سب سے پہلے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گی تو رنج و غم کی کیفیت ختم ہو گئی اور میں خوشی سے ہنسنے لگی تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دونوں باتیں اس طرح واقع ہوئیں، یہ کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا تھا اسی مرض میں وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں سے سب سے پہلے سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی وفات ہوئی۔ صرف 6 مہینے بعد یقیناً یہ ان پیش گوئیوں میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی روشن دلیل ہے۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 امور جہالت ہیں لیکن ان کو چھوڑا نہیں جائے گا: حسد پر فخر کرنا، نسب پر تان کرنا، تاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا۔ نوحہ کرنے والی عورت اگر وفات سے پہلے توبہ نہیں کر لیتی تو اسے اس حال میں قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا کہ اس پر تار کول یا خارش کی قمیض ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں جاہلیت کے 4 کام ایسے ہوئے ہیں جنہیں وہ ترک نہیں کریں گی: حسد پر فخر کرنا، نسب پر تان کرنا، تاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ نیز فرمایا، اگر نوحہ کرنے والی عورت نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی ہوگی کہ اس پر تار کول کے کرتے ہوں گے، پھر ان پر آگ کے شعلوں کی قمیض چڑھا دی جائے گی۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی اچھی اور خاص اور اسلامک ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔